السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی کہانی ہے راحت جبی کی، جس کا نام ہے او بے پرواہ سجن۔ یہ بھی تقریباً کوئی 20 سال پہلے ہی شائع ہوئی تھی۔ اس کہانی میں ایک لڑکی سے شروع ہوتی ہے جو کہ رٹے مار رہی ہے پڑھنے کے، جس کے ایم اے کے پیپر ہیں ہونے والے، اور وہ رٹے مار رہی ہے، اور اس کی خالہ میں جو ہیں رشتے کی یا تائی وغیرہ ہیں، انہوں نے اس کو نہ کہا ہوا ہے کہ 2 گھنٹے سے پہلے اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، اس لیے وہ پڑھے، اور وہ پڑھ رہی ہے۔ پڑھ کم رہی ہے، سوچ زیادہ رہی ہے، دماغ میں الٹ پلٹ سوچیں ہیں کہ رات کو یہ مووی آنی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کزنوں کے ساتھ دیکھنی ہے، بس وہ اور کچھ نہیں سوچتی۔ اب اتنے میں اس کو بھوک لگتی ہے، کچن میں جاتی ہے، جا کے کھانے لگتی ہے، لیکن اس کی وہ تائی کہتی ہیں کہ نہیں، جا کے پہلے پڑھو پھر۔ اور بار بار اس کی تائی کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی یہ آج اتنے کام کیوں کر رہی ہیں۔ اتنے میں نا گیٹ کی بیل کی بجائے نا دروازہ دھڑایا جاتا ہے بڑی زور سے، تو وہ بہت غصے میں باہر آتی ہے کہ کیا بیل نظر نہیں آ رہی جو دروازہ ہی کھڑکائی جا رہے ہو۔ لیکن جب دروازہ کھڑکانے والے کا چہرہ دیکھتی ہے کھول کے، تو وہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا پہلے ٹکرا ہو گیا ہوتا ہے۔ کوئی 1-2 دن پہلے اس نے نا اس کی گاڑی کو ٹکر ماری ہوتی ہے ڈرائیونگ کے دوران، خمیازہ سارا بھگت کے آ گئی ہوتی ہے، مطلب اس کی گاڑی کے ٹھیک کرانے کے پیسے بھی دیے ہوتے ہیں، لیکن سمجھتی ہے یہ گھر آ گیا شکایت لگانے کے لیے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کیا یہ آنٹی نجمہ کا گھر ہے؟ کہتی نہیں، حالانکہ یہ جو نجمہ جس کا نام لے رہا وہ اس کی ہی ماں ہے، اور اس لڑکی کا نام ہے شاداب۔ کہتا ہے یا اللہ میاں جی، آگے سے بولتی ہیں آج بچا لیں، اس کے بعد میری پکی توبہ، میں کبھی گاڑی لے کر نہیں نکلوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ شکایت لگانے گھر تک ہی چلا آئے گا، حالانکہ میں نے تو سارا اس کا خمیازہ بھگت دیا تھا، بڑا ہی خبیث انسان ہے۔ وہ آگے سے پوچھتا ہے محترمہ کیا بڑبڑا رہی ہیں؟ کیا یہ خالہ نجمہ کا گھر ہے؟ جی نہیں۔ اچھا، کیا یہ جنید بھائی کا کارڈ ہے؟ اب وہ اس کو نا اس کے کزن کا کارڈ دکھاتا ہے جنید کا، تو وہ دیکھی اللہ یہ کہاں سے مل گئی ان کو، یا بار بار سو کیوں جاتی ہیں؟ ایک تو آپ بے صبرے بہت ہیں۔ یہی ایڈریس ہے، جنید کا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب اگر وہ انکار کرتی تو ضرور شامت آتی اس کی، تو یہ آنٹی نجمہ کا گھر نہیں ہے کیا؟ نہیں، گھر تو ان کا نہیں ہے، مگر ایڈریس تو یہی ہے نا۔ میں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں رہتی ہیں۔ میں نے کب کہا؟ اچھا وہ یہیں رہتی ہیں؟ جی، تو ان کا ہی گھر ہوا نا۔ نہیں، گھر تو ان کا نہیں ہے۔ کیا آپ پاگل ہیں؟ اندر جا کے بتائیں کہ زریاب مرتضیٰ ہمدانی آیا۔ میں خام خواہ؟ اتنے میں اس کو نا اس کے کزن کی نا آواز آتی ہے باہر جنید کی، جو اس کو روک کے کہہ رہا ہوتا ہے ارے زریاب تم؟ وہ کہتی ہو شامت آ گئی۔ وہ بھاگنے لگتی ہے، آگے گملے سے ٹکراتی ہے تو گھٹنے میں چوٹ لگ جاتی، وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ دونوں اندر آ جاتے ہیں۔ جنید اس کو دیکھ کے کہتا ہے ایک تو تم ہر وقت ٹکرے کھاتی رہتی ہو یا کسی چیز کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے نا وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں۔ تو ہائے اللہ میرا کیا ہوگا، اب یہ آگے اندر شکایت لگائے گا، میری تو شامت پکی ہے، میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں اس کے جنید سے چھوٹا اس کا بھائی جو تینا عظیم وہ آ جاتا۔ اب یہ دونوں اس کے کزن ہیں، تایا کے بیٹے۔ عظیم کہتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے محترمہ، آپ یہاں پہ کیوں گری ہوئی ہیں؟ تو مجھے سخت رونا آ رہا ہے، مجھے چوٹ لگی ہے، مجھے اندر لے جاؤ پلیز، ذرا سا سہارا دے دو، چلا نہیں جا رہا۔ وہ اس کو کہتا ہے تمہیں کیا ہوا؟ کہتی بس کمرے میں چھوڑ کے آؤ۔ اب وہ کمرے میں جاتی ہے، اس کو وہ لیٹ جاتا ہے، لیکن اس کے خطرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجتی رہتی ہے، وہ آدمی میری شکایت لگا دے گا، میرا کیا بنے گا، آج تو میں مر گئی۔ اب اس کی ایک کزن آتی ہے فضا کالج سے، وہ بھی کتابیں رکھتی ہے، اور اس کے پاس بیڈ پہ نہ گر کے کہتی کچھ نہ پوچھو آج کیا ہوا۔ تو شاداب آگے سے کہتی ہے میں پوچھ بھی نہیں رہی، او فلا آج تو میں مر گئی، سمجھو میرے پاؤں، ہائے میں نے بھاگ بھاگ کے تھک گئی، کوئی میری جان نکل جائے گی آج۔ تو شاداب کہتی ہے اللہ کرے نکل ہی جائے۔ اب وہ پانی کا پورا جگ اٹھا کے اس کے اوپر پھینک دیتی ہے، کہتی تم، چیخو پکار کرنا شروع کر دیتی ہیں دونوں کی دونوں۔ نیچے سے اس کی نا کزن جنید کی آواز آتی ہے یہ گھر ہے یا مچھلی بازار، ہر وقت شور۔ تو وہ دونوں کی دونوں چپ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو تم نے سارا میرا ہیئر اسٹائل خراب کر دیا، فضا اس کو غصے میں کہتی ہے تمہیں پتہ ہے آج میں مر گئی تھی، کس پر؟ اب اگر میں چند منٹ مزید بھی گھر نہ آتی تو تمہیں میرے چیتھڑے ملتے، پھر فضا نہ ملتی، پھر مجھے ڈھونڈتی رہتی تم سڑک میں۔ مجھے کیا ضرورت ہے، میں جھاڑو اٹھاتی، سب گند بلا اکٹھا کرتی اور گڈی میں کے کونے میں رکھے ڈرم میں ڈال دیتی، خاص کم جہاں پاک۔ تم بکواس ہی کرتی رہنا، یہ مت پوچھنا ہوا کیا۔ اچھا کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے؟
وہی جو نفیس صاحب کے گیٹ پر کھڑا ہوتا تھا۔ اب شابی کے ذہن میں عجیب و غریبی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کا کوئی بیٹا اس کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت مجھے گھورتا رہتا تھا جب بھی میں آتے جاتی تھی، روز اپنی اپنی بڑی آنکھوں سے گھورتا تھا، اور میں کب تک برداشت کرتی آخر۔ آج تو میں نے اس کو سوچا میں نے مار ہی دیا ایک بٹا اٹھا کر، اور جیسے ہی ماریا وہ میرے پیچھے پڑ گیا، پھر اس نے میرا دوپٹہ پکڑ ایک کونے سے پکڑ لیا۔ ابھی وہ یہی کہتی ہے تو اس کا وہ جو بھائی ہوتا ہے نا فضا کا عظیم، وہ کمرے میں آتا بڑے غصے میں، کون تھا وہ بغیرت جس نے میری بہن کا دوپٹہ پکڑا، کس کی اتنی ہمت ہوئی تمہیں چھیڑنے کی؟ کہتی کون یا تو میں پوچھتا ہوں کون تھا وہ دونوں کی دونوں گھبرا جاتی ہیں۔ فضا کہتی وہ تو نفیس صاحب کا نیا کتا تھا، روز مجھے گھورتا تھا، آج میں نے اس کو پکڑ لیا، بس میں بڑی مشکل سے جان چھڑوا کے آئی ہوں۔ تو وہ ان دونوں کو غصے سے ڈانٹتا ہے، شٹ اپ، تم دونوں نا پاگل ہو اور کچھ نہیں، میں تو کتے کی بات کر رہی تھی، تم کیا سمجھے؟ کہتا تم لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے جانے کے بعد جو ہوتی ہے نا شاداب اس کو کہتی ہے تمہاری ان باتوں سے یا تو کسی دن میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا یا تمہارا ہو جائے گا، تو تمہارا ہو جائے میری تو خیر ہے۔ جی تمہیں پتہ ہے نیچے کون آیا ہے؟ وہ جس کی ہم نے اس دن گاڑی ٹھوک دی تھی۔ اب وہ جنید بھائی کو شکایت لگا دے گا اور دیکھنا ہم دونوں کی تو شامت آئے ہی آئی۔ اتنے میں پھر ان کو آوازیں آتی ہیں کہ نیچے آ جاؤ ڈائننگ ٹیبل میں۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل پہ آتی ہیں اور دیکھتی ہیں وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، کہتی یہ کون ہے؟ یہ کیا ہمارے گھر میں کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ دونوں سوچ ہی رہی ہوتی ہیں۔ تو جب وہ بیٹھتی ہیں دونوں تو ان کی وہ جو ہوتی ہے نا اس کی سائرہ آنٹی اب یہ ہیں فضا کی اور اس کی جنید کی اور عظیم کی والدہ۔ اب تھوڑا سا بتایا جائے اس خاندان کے بارے میں تاکہ کوئی آسانی سے آپ کو کہانی سمجھ آ جائے۔ جنید، فضا، سائرہ جو ہے نا ان کی ماں ہے، اور ایک ان کی اور کزن ہے مریم اور عظیم، یہ 3 بہن بھائی ہیں۔ سائرہ ان کی ماں ہے اور ان کے والد جو ہے نا کہیں باہر جاب کرتے ہیں اور وہ وہیں ہوتے ہیں۔ اور شاداب جو ہے نا یہ اس کے تایا کا گھر ہے، یہ اپنے تایا کے گھر میں ہی رہتی ہے۔ ایک بڑی بہن ہے رباب جو 1-2 سال بڑی ہے، جس کی شادی ہو چکی ہے اپنی پھپھو کے گھر، اور وہ کسی گاؤں میں ہے اس وقت، اور ابھی اپنی فیملی میں بزی ہیں، اسٹڈی میں بزی ہیں۔ اس کی شاداب کی جو اپنی والدہ ہے وہ کسی اسکول میں پرنسپل ہیں اور گھر بھی چلاتی ہیں اور ساتھ میں اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں۔ ان کے والد کی جو نا ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب جو یہ آیا ہے نا زریاب نام کا لڑکا، یہ شاداب کی ماں کا نا بھانجا ہے، مطلب ان کی ایک بہن کا جس کا نام ہے نائلہ خالہ۔ تو وہ بیٹھتی کہتی تم لوگوں نے پہچانا نہیں، یہ تمہارے زریاب بھائی ہیں، خالہ آنٹی، تمہاری خالہ نائلہ خالہ کے بیٹے۔ کہتی اچھا۔ تو زریاب کو کہتی ہیں یہ تمہاری کزن ہے شاداب اور یہ ہماری بیٹی ہے فضا۔ کہتا ہاں میں ان سے مل چکا ہوں پرسوں، لیکن وہ اس کو بات ہی نہیں کرنے دیتی۔ کہتا ہے بس آنٹی میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ پرسوں مجھے آپ لوگوں کا گھر کا ایڈریس نہیں مل رہا تھا، تو مجھے آپ کے کوئی اور فیملی ممبر مل گئے تو میں ان کے گھر چلے گیا۔ تو وہ دونوں بھی شکر کرتی ہیں کہ اس نے ہماری شکایت نہیں لگائی۔ اب ادھر گاؤں میں نا اس کی بہن رباب کی بھی کہانی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جس کو اس کا شوہر جو ہے نا زبیر شادی کر کے اپنی ماں کے پاس چھوڑ گیا ہے۔ اچھے خاصے امیر ہیں، لیکن صرف اس کی ساس اس سے اچھا سلوک نہیں کرتی۔ گاؤں والوں کے سامنے اس نے ایسے ثابت کیا ہوا ہے کہ اس کی بہو جو ہے نا بہت نکمی ہے، سارا کام ابھی بھی اس کے خود ہی کرتی ہے۔ اس کا میاں کوئی 1-1.5 مہینے میں بس چکر لگا جاتا ہے گھر، کیونکہ اس کی جاب دوسرے شہر میں ہے۔ ماں کی وجہ سے وہ اس کو لے کے بھی نہیں جاتا۔ اب یہاں بیٹھی وہ بیچاری سارے کام کرنا سیکھ تو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کی ساس جو ہے نا سگی پھوپھو ہونے کے باوجود بھی اس سے اچھی طرح سے نہیں کبھی بھی بات کرتی۔ اب ادھر شابی کی جو زندگی ہے وہ ایسے ہی چل رہی ہے اپنی کزن فضا کے ساتھ اور مریم کے ساتھ، جن کا شوق صرف دوپہر کو فلمیں دیکھنا، صرف اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا اور شرارتیں کرنا ہے۔ اب وہ دوپہر کو گرمی میں بیٹھی ہوتی ہیں تو ان کی کوئی کزن آتی ہے رومانہ نام کی، رومیہ بی بی نام کی، کہتی یہ ہمارے گھر میں کیسے آ گئی؟ ان کے تو دماغ ہی نہیں ملتے، کیونکہ وہ کافی امیر ہوتی ہیں، ہر وقت نئی گاڑیوں میں گھومنا، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ کہتی ان کو ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول گیا؟ وہ آ کے نہ پوچھتی ہے آپ سب کیسی ہیں؟ کہتی ٹھیک ہے، آپ لوگ گرمی میں کیوں بیٹھی ہیں؟ کہتی نہیں موسم اچھا ہے باہر اس لیے بیٹھے ہیں۔ رومیہ کہتی اچھا آنٹی لوگ کہاں ہیں؟ وہ کیلولا فرما رہی ہیں۔ کہتی کیا کرتی ہیں؟ وہ مطلب آرام کر رہی ہیں نا دوپہر کو۔ اوہ آئی سی، زریاب کب تک واپس آتے ہیں؟
تو فضا کو اور مریم کو اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے شاداب کو، تو یہ زریاب بھائی کے پیچھے ہی ہیں۔ اب یہاں پہ وہ زریاب کی پرسنالٹی کے پیچھے ہوتی ہیں کہ وہ باہر سے آیا ہے تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنے کے چکر میں ہوتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ نہیں ہوتا تو چلی جاتی ہے اٹھ کے، کہتی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، پہلے جنید بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، جنید بھائی نے گھاس نہیں ڈالی تو اب زریاب کے پیچھے، ہمیں کیا، چلتی پھرے۔ کہتی تم لوگ کیا فرق ہے، ویسے تم ہمیں شابی بہت پسند ہو، کیوں نہیں جنید بھائی سے تمہاری شادی کروا دیتے ہم۔ کہتی تم جو نا دونوں مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرو، ان سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر جاؤں، اور اگر بھائی کہہ دیں کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو کسی گاڑی کے نیچے دے دوں گی۔ مریم اپنا سر پکڑ لیتی ہے، تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب زریاب جو ہے نا جیسے ہی گھر آتا ہے اس کو وہ جو اس کی سائرہ آنٹی ہے نا پوچھتی ہیں تم احسن بھائی کی طرف گئے تھے؟ احسن اب ان کی ماں کا کوئی کزن ہے جس کی بیٹی تھی رومیہ، کہتا ہاں پرسوں گیا تھا۔ تو وہ دونوں بڑے حیران ہوتی ہیں، اپنی بہن دیورانی نجمہ کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ ادھر کیوں جا رہا ہے۔ اب ساتھ ادھر اس کی بہن کی بھی کہانی چل رہی ہے، وہ لوگوں سے گھلنا ملنا چاہتی ہے رباب، لیکن اس کی ساس ملنے ہی نہیں دیتی، نوکروں کو اس کے سامنے خود اچھے سے بات کرتی ہے اور خود اس کو کہتی ہے کہ نوکروں سے اچھے سے بات نہیں کرنی چاہیے، یہ سڑ چڑھ جاتے ہیں، اور خود اچھے سے بات کرتی ہے۔ اس کو اپنی پھپھو کی نا دوگلی طبیعت کی سمجھ نہیں آتی۔ اب آہستہ آہستہ 4-5 ماہ ہو جاتے ہیں، وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہے، اس کو کھانے کی بھی ظاہر اچھے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی پھپھو جو ہے نا اس کو اچھا کھانا نہیں کھانے کو دیتی، ہر چیز کو تالے میں رکھتی ہے، تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میں کیا کروں، اور لیکن اس کی اپنی ماں کی باتیں یاد آتی ہیں کہ اپنا گھر بسانا چاہیے ہمیں۔ اب ادھر شاداب کے پیپر شروع ہو جاتے ہیں، وہ کھانا پینا سب بھول جاتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے، ہر ایک کو نا تنگ کیا ہوتا ہے اس نے۔ تو جو ہوتا ہے نا اس کا کزن زریاب اس کو دیکھتا ہے کتنی عجیب لڑکی ہے، رومیہ کتنی اچھی ہے، بولڈ اور شوخ اور خوبصورت، یہ اس کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اب زریاب کو دکھایا گیا ہے کہ وہ شاید اس میں تھوڑا انٹرسٹ لے رہا ہے۔ اب اس کا پیپر ہوتا ہے تو یہ تیار ہو کے آتی ہے شاداب، جس کو سارے شابی کہتے ہیں، تو وہ دیکھتی ہے جنید بھائی چلے گئے ہوتے ہیں، کہتی ہے اب میں کس کے ساتھ جاؤں، میرا پیپر ہے۔ زریاب نکل رہا ہوتا ہے تو اس کی آنٹی جو ہوتی ہے نا سائرہ آنٹی کہتی بیٹا آپ اس کو چھوڑا، اس کا پیپر ہے آج۔ وہ دیکھتا ہے وہ بڑی بھاگ رہی ہوتی ہے، کہتے چلو بیٹھو، گاڑی میں بھی بیٹھ کے نا رٹے مار رہی ہوتی ہے۔ تو زریاب کو نا تھوڑی دیر تو برداشت کرتا ہے، تو بعد میں اس کو کوفت ہوتی ہے، وہ اٹھا کے نا اس کے ہاتھ سے نوٹس سارے پیچھے پھینک دیتا ہے، کہتا اپنے دماغ کو پہلے ریلیکس رکھنا چاہیے ورنہ انسان کچھ بھی نہیں لکھ سکتا۔ وہ رونے والی ہو جاتی ہے کہ مجھے اس نے پڑھنے نہیں دیا، لیکن جیسے ہی کالج کے باہر گاڑی رکتی ہے کہتی ہے اب میں اپنے نوٹس لے لوں، اس کو اکٹھے کر کے دیتا ہے منہ بنا کے اور دے دیتا ہے، جانے لگتا ہے، بیٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو جیسے آتی ہے نا گیٹ پہ نا اس کی نا ایک فرینڈ کھڑی ہوتی ہے، کہتی تم مائی کس کے ساتھ ہو؟ تم میرے کزن ہے اور کیا ہے؟ ارے یار کتنا شاندار بندہ تھا، تو اچھا پتہ نہیں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کہتی تمہاری تو نا نزدیکی نظر ہی خاصی کمزور ہے۔ لیکن وہ جیسے واپسی پہ پھر گھر آتی ہے، پیپر اچھا نہیں ہوا تھا، تو سارے کہتے ہیں مت پوچھو اس سے ورنہ اس کا پیپر اس نے رونا ہی شروع کر دینا ہے۔ اس کا کزن عظیم پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہتی وہی سوال آ گیا جو انہوں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، اب میرا کیا ہوگا؟ باقی 4 سوال میں نے بالکل ٹھیک کیے تھے، 4 میں سے 3 خاص کر کے ٹھیک کر کے آئے ہوں، ایک سوال مجھے آتا تھا لیکن وہ مجھے پہلے نظر ہی نہیں آیا۔ اس کا کزن عظیم اتنا ہنستا ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ادھر رباب جو ہے نا زبیر ان کے لیے نا شاپنگ کر کے لایا ہوتا ہے، اپنی ماں کے لیے بھی اور رباب کے لیے بھی، لیکن اس کی پھپھو جو ہے نا اپنے بیٹے کے آنے پہ بڑے کام کاج کرتی ہے، ورنہ ہر وقت رباب ہی لگتی رہتی ہے۔ رباب یہ چیز پہلے نوٹس ہی نہیں کرتی، وہ پھر دیکھتی ہے کہ اس کی پھپھو جو ہے نا اپنے بیٹے کے آنے پہ کام کرتی ہے، ویسے کوئی کام نہیں کرتی۔ کہتی میری ماں نے تو مجھے ایسا کچھ نہیں سکھایا، میری ماں نے تو مجھے یہ سکھایا تھا کہ جب شوہر گھر آنے والا ہو تو خود کو سنوار کے رکھنا چاہیے تاکہ اس کو خوشی ہو، لیکن میں کیا کروں اس گھر کے ماحول میں، کیسے ایڈجسٹ ہوں، پھپھو تو مجھے اپنی بھتیجی بھی نہیں سمجھتی۔ تو اس کا جو شوہر ہوتا ہے نا زبیر، اس سے کافی روکھا سوکھا بولتا ہے کہ جب بھی گھر آؤ ماں ہی کام کرتے ہوئے ملتی ہے، تم بڑی فریش ملتی ہو، تمہیں احساس کرنا چاہیے میری ماں کا، اور وہ اس کو بتا ہی نہیں پاتی کہ وہ سارے کام خود کرتی ہے۔ کہتی کیا یہ میری بات کا یقین کریں گے اگر ان کو کبھی بتاؤں کہ آپ کی والدہ میرے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتی ہیں؟ اب یہاں شابی کے پیپر ختم ہوتے ہیں تو سارے سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ شکر ہے اس کے پیپر ختم ہوئے، اب وہ سارے گھر میں چہکتی پھرتی ہے۔ اس کی جو تائی ہوتی ہے نا اس کو شابی خود بہت پسند ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جنید ہی کاش مان جاتا
تو یہ چہکتی ہوئی بلبل میں اپنے آنگن میں ہی رکھ لیتی، مگر جنید کو تو وہ بیوقوف لگتی ہے۔ اب پتہ نہیں لڑکوں کو کون سمجھائے کہ سادی لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں۔ اب زریاب کو ہر وقت وہ اس کو کچن پہ لگائی رکھتی ہے اور دوپہر کو بڑا بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرتی ہے یہ وہ، اور زریاب صرف ہنستا ہے کیونکہ اس نے اس کو جب بھی دیکھا ہوتا ہے یا ٹی وی دیکھتا ہے یا باتیں یا گپے، تو وہ کہتا ہے کہ سارے جھوٹ ہی بولتے ہیں، کرتی شرتی کچھ ہے نہیں، بس باتیں کرتی ہے۔ اب اس کا جو ادھر رباب جو ہے نا، اس کا شوہر اس سے پوچھتا ہے کہ تم چپ چپ کیوں رہتی ہو، امی کے ساتھ باتیں کیا کرو یہ وہ، مطلب کافی سمجھانے کی اس کو کوشش کرتے ہیں۔ تم شہر سے آئی ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں تم گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ رباب اس کو دیکھتی رہتی ہے کہ میں اس کو کیسے بتاؤں، یہ میری بات کا کبھی یقین نہیں کرے گا۔ زبیر میں مطلب اس حالت میں ہوں، تم گھر میں فون ہی لگوا لو تاکہ مجھے تایا کے گھر جا کے سننا نہ پڑے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں لگوا سکتا، امی نے منع کیا ہوا ہے، ان کو بہت غصہ چڑھتا ہے فون کے نام پہ، تو وہ چپ کر جاتی ہے۔ اب سائرہ اور اس کی بہن جو نجمہ ہوتی ہے نا، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ زریاب کا جھکاؤ جو ہے نا رومیہ کی طرف کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں تو تھوڑا سا زریاب کے بچپن کے بارے میں بتایا جائے کہ جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں زریاب اور شاداب، تو ان کی منگنی کا کہا گیا ہوتا ہے۔ منگنی باقاعدہ خاندان کے منگنی اناؤنس تو نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اب ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ یا اناؤنس کیا جائے، لیکن زریاب کا رجحان رومیہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب وہ رباب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ رباب کو واپس لایا جائے کیونکہ اس کے دن ایسے ہیں کہ اس کو لانا ضروری ہے، لیکن رباب کی ساس جو ہوتی ہے وہ شاید اس سے حق میں نہیں ہوتی۔ اب ادھر ان کی جو کزن ہے نا مریم، اس کو نے ایک رشتہ آیا ہوتا ہے جس کو انہوں نے کسی شادی پہ پسند کیا ہوتا ہے۔ اب سب کچھ ان کا دیکھ کے نا اوکے کر دیا ہوتا ہے اور گھر میں نہ بلایا ہوتا ہے مہمانوں کو، جس کی وجہ سے نا گھر میں کافی چہل پہل ہوتی ہے۔ اسی دن نا اس کی نائلہ خالہ کا فون بھی آتا ہے زریاب کی ماں کا، وہ پوچھتی ہے رومیہ کیسی لڑکی ہے، تو سائرہ جو ہوتی ہے نا نجمہ کی مطلب جٹھانی، وہ ٹھٹک جاتی ہیں، کیا مطلب اچھی ہے خوبصورت ہے، کہتی مطلب ویسا ہی کچھ نہیں، بس میں بھی کچھ دنوں میں آ رہی ہوں، بس یوں ہی زریاب نے ذکر کیا تو میں نے پوچھ لیا۔ سائرہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اب گھر میں تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، جو رباب کو اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں مریم کو۔ شاداب بھی تیار ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے کہ مریم اس کو روک دیتی ہے، تم مہمانوں کے سامنے نہیں جاؤ گی، تم اتنی پیاری لگ رہی ہو اور انہوں نے مجھے چھوڑ کے تمہیں پسند کر لیا تو شاداب کہتی ہے جس شادی میں تم تھی نا وہاں پہ میں بھی تھی، تب انہوں نے مجھے پسند نہیں کیا، تو اب کیا خاک کریں گے، آج تو میں تیار بھی نہیں ہوئی تھی، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس وقت، نہ ہی ملنا ان سے تو اچھا۔ تو وہ غصے میں آ کے نا سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہے، آگے سے نا زریاب سے ٹکراتی نا بریک لگاتی ہے ایک دم۔ زریاب بھی کہتا ہے گڈ، زندگی میں پہلی بار تم نے عین وقت پر بریک لگائی ہے۔ زریاب اس کو پہلی بار شاید قریب سے دیکھتا ہے تو اس کو کافی اچھی لگتی ہے، وہ آ کے نا اس کا دل عجیب سے طریقے سے نا دھڑکنا شروع کر دیتا ہے شاداب کا، وہ آ کے نا صوفے پہ بیٹھ جاتی ہے اور پسینہ پونچھ رہی ہوتی بار بار۔ عظیم کہتا ہے تمہیں کیا ہوا، تمہیں دیکھنے تو نہیں آ رہے جو اتنی پریشان ہو رہی ہو، کچھ نہیں۔ زریاب بھی وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کافی نروس ہو رہی ہے، وہ بھی اس کو یہی کہتا ہے تمہیں دیکھنے نہیں آ رہے، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو۔ اتنے میں نا جنید اندر آ کے اطلاع دیتا ہے کہ مہمان آ گئے ہیں، تو شاداب جو ہے نا اٹھ کے جانے لگتی ہے، لیکن راستے میں زریاب کے ایک گملے کے ساتھ جو پھول ہوتا ہے نا وہ اس کے دوپٹے کے ساتھ اٹک کے زریاب کی جھولی میں گر جاتے ہیں۔ کہتا ہے یہ کون سا طریقہ ہے وہ بھاگنے کا، تمہیں دیکھنے نہیں آ رہے جو تم بھاگ رہی ہو، اتی بس میں جا رہی ہوں، اور غصے میں اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اور زریاب حیران ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کی لڑکی ہے، صرف توڑ پھوڑ کرنا جانتی ہے اور کچھ نہیں۔ اب نا اگلے دن جو ہوتی ہیں نا تھوڑی سی نا اس کی حرکتیں بڑی مشکوک ہوتی ہیں شاداب کی، کرنے کو کوئی کام کہتے ہیں کرتی کچھ ہے۔ اس کی دونوں کزنس جو ہوتی ہیں نا فضا اور مریم، اس کو بڑی حیران ہو کے دیکھتی ہیں، تمہیں ہوا کیا ہے، کہتی مجھے محبت ہو گئی ہے۔ دونوں کہتی ہیں تمہیں نزلہ زکام کھانسی سب کچھ ہو سکتا ہے، یار محبت نہیں ہو سکتی۔ اچھا ہم نے کل فلم دیکھی تھی، کہیں اس کے ہیرو سے تو نہیں ہو گئی، کہتی نہیں۔ تو پھر کیا ہمیں ہمارے جنید بھائی سے ہو گئی ہے، کہتی نہیں۔ تو پھر کس سے ہوئی ہے، مجھے زریاب سے ہو گئی ہے محبت، کہتی اچھا کب ہوئی، کہتی کل 11:01 پر، کہتی اس وقت تو رشتے والے آنے والے تھے، تو تمہیں ان سے کب محبت ہو گئی۔ وہ سب نا اس کو سیریس نہیں لیتے، بس مذاق ہی بنا رہے ہوتے ہیں۔
کہتی کیا یہ سچ میں کوئی پریشانی کی بات ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ اب نا وہ یہاں پہ نا وہ یہ جب باتیں کر رہی ہوتے ہیں نا تو ان کو شام کو نا رومیہ کی پارٹی پہ بھی جانا ہوتا ہے، کیونکہ رومیہ ڈاکٹر بن گئی ہوتی ہے اور اس نے اپنے گھر میں نا سب کو پارٹی کے لیے بلایا ہوتا ہے، اور وہ سوچ رہی ہوتی ہیں تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ جنید ان کو آواز دیتا ہے تم لوگ تیار ہو گئے تو نیچے آ جاؤ۔ کہتی تمہارے چکر میں ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ نیچے آتے ہیں، جنید چلا گیا ہوتا ہے، صرف زریاب کھڑا ہوتا ہے عظیم کے ساتھ، کہتا ہے چلو بیٹھو، اور ان دونوں تینوں کو دیکھتا بڑے عجیب و غریب منہ بنائے ہوتے ہیں، اور شاداب کو خاص کر کے غور سے دیکھتا ہے کہ وہ اتنی چپ چپ کیوں ہے۔ اب وہ پارٹی میں جاتے ہیں، رومیہ وہاں پہ بڑی اٹینشن ہو کے بڑی خوبصورت لگ کے سب سے مبارکبادیں وصول کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی زریاب آتا ہے تو زریاب کے پاس بڑی خوشی خوشی خود آتی ہے، ساتھ میں یہ تینوں بھی ہوتی ہیں۔ تو شاداب جو ہوتی ہے نا فضا کو بولتی ہے اس کو ہم نہیں نظر آئے، صرف زریاب نظر آ رہا ہے، کیسے آ رہی ہے، جیسے اس کے گلے لگ جائے گی۔ زریاب اب ساری زندگی باہر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں لاتا ہے، اس کو مبارکباد کر دیتا ہے اور کہتا ہے جیسا تم گفٹ کہو گی میں دے دوں گا، کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا تم کیا لینا چاہو گی۔ کہتی ہاں میں ایسے ویسے گفٹ لیتی بھی نہیں ہوں۔ باقی فضا اور پھر وہ مریم جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کو ڈاکٹر بننے کی مبارکباد دیتی ہیں، لیکن شاداب جو ہوتی ہے نا غصے میں منہ بنا کے نا دوسری طرف جانے لگتی ہے۔ تو وہ جیسے جانے لگتی ہے زریاب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو کھینچتا ہے۔ ایک منٹ، تم نے رومیہ کو کیوں نہیں مبارکباد دی؟ آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ چھوڑے میرا ہاتھ چھڑوا کے نا غصے میں چلی جاتی ہے، یہ کہہ کے میری مرضی میں کسی کو مبارکباد دوں یا نہ دوں۔ پھر وہ نا کھانا کھانا شروع ہو جاتے ہیں، تو جب کھانا کھاتے ہوتے ہیں نا اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا شاداب کا کھانا کھانے میں، سائڈ پہ بیٹھ کے نا چپ کر کے کھانا کھا رہی ہوتی ہے۔ تو زریاب وہاں پہ آ جاتا ہے، آج تمہیں بڑا سکون مل گیا ہوگا، میری بستی کروا دی نا رومیہ کے سامنے، اتنا اوکھا بولنے کی کیا ضرورت تھی، ہاتھ ہی تو پکڑا تھا میں نے تمہارا۔ کہتی جا کے ان کے ہاتھ پکڑیں جو آپ کے ترس رہے ہوں، مجھے کوئی کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا۔ کہتا میں تمہارا مقابلہ کر بھی نہیں رہا رومیہ سے، تم کچھ ہو وہ کچھ ہے۔ ایکسکیوز می، مجھے مریم بلا رہی ہے، یہ کہہ کے نا وہ چلی جاتی ہے۔ زریاب بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ اتنی عجیب کیوں بیہیو کر رہی ہے۔ گھر میں آ کے نا اس کو فضا اور مریم بھی کہتی ہیں تم نے زریاب بھائی کی بے عزتی کرتی تھی، کیا ہو گیا تھا، ہاتھ ہی پکڑا تھا نا، تمہاری کزن ہی ہے۔ کہتی یہ مجھے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے نا بالکل اچھے نہیں لگتے، تمہیں پتہ مردوں کو ایسی لڑکے نہیں اچھی لگتی۔ وہ کافی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہوتی ہے، تو دیکھتی ہے زریاب نے پیچھے پتہ نہیں کیا سنا ہے کیا نہیں سنا۔ اچھا تو تمہارے غصے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا؟ سوری، میں نے تو ایسے نارملی پکڑ لیا، ہمارے ہاں یہ برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر تمہیں برا لگتا ہے تو آئندہ نہیں پکڑوں گا، اور ویسے بھی مجھے تمہارا کوئی ہاتھ تھامنے کا شوق نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں سنا دی ہیں۔ اب ادھر نا رباب جو ہے نا ساتھ ساتھ اس کو ڈائری لکھنے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ آج اس کی کزن مریم کی منگنی ہوتی ہے اور اس کی پھوپھو اس کو جانے نہیں دیتی، اور خود بعد میں نا کہیں اور چلی جاتی ہیں، اور وہ بیچاری رو رہی ہوتی ہے، پھر ڈائری لکھنا شروع کر دیتی ہے کہ میری کزن کی منگنی ہے، میں جا نہیں سکتی، کہاں ہم کزنیں اتنے اچھے طریقے سے رہتی تھی، اب میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ پھوپھو آتی ہے، شکایت لگاتی ہے کہ آپ تو ٹھیک تھیں تو آپ نے مجھے کیوں نہیں جانے دیا۔ کہتے میرے ساتھ زیادہ منہ ماری نہ کرو، اس کی پھوپھو یہاں پہ اس کی اتنی بےعزتی کرتی ہیں، پہلے چپ رہتی ہیں لیکن تم تو میرے بیٹے سب کے سامنے میری عزت دو کوڑی کی کر دو گی۔ تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ میری پھوپھو ہیں، مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہی ہیں۔ اب ادھر ان کی نائلہ خالہ کی اطلاع پہنچ جاتی ہے، جی وہ آ رہی ہیں پاکستان، تو ساری خوش ہوتی ہیں کہ نائلہ خالہ تو ہماری خالہ ہے نا، تو ان سے بات کرنی چاہیے۔ ساتھ میں ساری وہ دونوں بہنیں ملتی ہیں کافی عرصے بعد، تو بڑی ان کی باتیں ہوتی ہیں نجمہ کی اور نائلہ کی، تو یہ تینوں لڑکیوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے کہ ایسی کون سی بات ہے کہ ان تینوں کی باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی، اور وہ تینوں کی تینوں نا گھس کے باتیں سننے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اب ادھر جو ہے نا رباب پھر ڈائری لکھ رہی ہوتی ہے کہ آج میرا کھانے کو کچھ دل کر رہا تھا، گوشت بنا، میں نے ایک بوٹی کیا کھا لی، پھپھو نے مجھے اتنی باتیں سنائی اور بعد میں مجھے کھانا بھی کھانے کو نہیں دیا ہے، اب مجھے کھانا کھانے کی بہت ضرورت ہے، لیکن میں کیا کروں، میری کمر میں درد ہوتا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے نا نیچے لیٹ جاتی ہے کہ شاید کمر درد ٹھیک ہو جائے، تو اس کا جو میاں نا زبیر آ جاتا ہے اچانک کمرے میں، اس کو دیکھ کے کہتا ہے تم پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں کیا، اور نیچے کیوں لیٹی ہوئی ہے، اپنا حلیہ دیکھو فقیروں والا بنایا ہوا ہے، اس کو کافی باتیں سناتا ہے، میری ماں کو کیا ظالم بنا رہی ہو۔
وہ ایک دم سے غصہ کر جاتی ہے، ساری باتیں اس کو بتانا شروع کر دیتی ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بات نہیں سنتا. شٹ اپ کہہ دیتا ہے، اپنی حد میں رہو، تم مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکا رہی ہو، 1 سال ہو گیا تمہیں یہاں آتے ہوئے، ابھی تک ہمارے ماحول کو تم اڈاپٹ نہیں کر پائی. میں نے جو کچھ یہاں آ کے کیا کبھی یہ کام کیے بھی نہیں تھے. وہ کافی بات دونوں کا نا جھگڑا ہو جاتا ہے. اگلے دن وہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے لاہور چھوڑا ہے، مجھے نہیں رہنا. وہ اس کو سمجھاتا ہے لیکن وہ نہیں رہتی، کہتی مجھے اس حالت میں جانے دیں، ورنہ اگر یہاں رہی تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا مجھے. تو زبیر جو ہے نا اس کو لاہور لے آتا ہے. اب وہ جب گھر آتی ہے تو شابی اس کو دیکھ کے نا زور سے چیخیں مارتی ہے، رباب آ گئی، رباب آ گئی. سارے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن سارے جب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے، اس کو بخار ہوتا ہے. ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے، اس حالت میں خوراک کی کمی اس کے لیے کافی نقصان دہ ہے. ابھی بھی اس کا اگر خیال رکھا جائے تو ٹھیک ہو جائے گی. زبیر ساری باتیں سن کے نا شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ سچ میں میری ماں نے کوئی زیادتی تو نہیں کر دی. پھر وہ نیم بے ہوشی میں ہوتی ہے، نیم بے ہوشی میں بار بار اس کے منہ سے نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے، پھوپھو مجھے کھانے کو نہیں دیتی، پھوپھو میرے ساتھ یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. زبیر اور سارے گھر والے نا یہ باتیں سنتے ہیں تو سارے کے سارے نا اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا سلوک کیا گیا ہے اس کے ساتھ. اب نا شاداب جو ہے نا سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوتی، یہی سوچ رہی ہوتی کہ میری بہن کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے، پھپھو وہ ہماری سگی پھپھو ایسا کیسے کر سکتی ہیں ان کے ساتھ. تو رومیہ آ جاتی ہے. زریاب گھر پہ ہوتا نہیں ہے، وہ تو 2-3 دن کے لیے کہیں گیا ہوتا ہے. کہتی زریاب کہاں ہے؟ کہتی پتہ نہیں کسی کام سے اپنے گئے ہوئے ہیں، 2-3 دن میں آئیں گے. ہاں میں بھی آج کل ہاؤس جاب میں مصروف ہو گئی ہوں نا تو میں ٹائم نہیں دے پاتی، سوچا آج مل لوں. ویسے تم اتنی گرمی میں کیوں بیٹھی ہو؟ کہتی میری مرضی، مجھے موسم انجوائے کرنے کو دل کر رہا تھا. پھر وہ اس کو ایک رنگ دکھاتی ہے، کوئی ڈائمنڈ کی ہوتی ہے. کہتی ہے تمہیں پتہ ہے یہ زریاب نے مجھے گفٹ لے کر دیا میرے مبارکباد کا. تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے، انہوں نے گفٹ لے کے دیا، چلو مرضی ان کی، لے دیا ہوگا. ویسے کزن تو تمہارے ہیں، تم سے کیا کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ کہتی ہوتی ہوگی تو تمہیں کیا. اب ان کے نا ادھر جب اس کو رباب کو ہوش آتے ہیں تو اس کی ماں کو نا اپنی سچائی بتا دیتی ہے. تو اس کی ماں پھر اس کو سچائی بتاتی ہے اس کی پھوپھو کی، کہ جب اس کی پھوپھو کی بھی شادی گاؤں میں ہوئی تھی نا تو ان کی ساس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، تو وہ شاید تمہارے ساتھ وہی کر رہی ہیں. تو کہتی پھوپھو کو وہی باتیں دہرانے کی بجائے اب اپنا رویہ اچھا کرنا چاہیے تھا. تو وہ زبیر کو بھی کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ نہ کچھ تو حل اس کا ڈھونڈنا چاہیے، ایسے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے مانتے ہیں تمہاری ماں کے ساتھ اس وقت برا ہوا، لیکن اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. الٹا انہوں نے بھی وہی شروع کر دیا ہے. کہتا آنٹی میں کچھ کرتا ہوں، یہ کہہ کے چلا جاتا ہے. اب وہ اپنی ایک بیٹی کی طرف سے تو پریشان ہوتی ہی ہوتی ہیں، رباب کی طرف سے شاداب کی وجہ سے بھی ان کو پریشانی لگ جاتی ہے، کیونکہ شاداب کی بات بچپن میں زریاب سے طے ہوتی ہے اور یہ بات یہاں پہ نا شاداب کو بھی پتہ چل جاتی ہے. اور وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ اس کو اگر پتہ بھی ہے کہ میرے ساتھ اس کی بات طے ہے تو رومیہ کے ساتھ کیوں گھومتا پھرتا ہے. اینی وے مجھے کیا. اب مریم کی نا گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ماں بھی آ جاتی ہے. تو وہ اس کی ماں جو ہوتی ہے نا اس کو اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ تم کیوں اس کے پیچھے لگا ہوئے ہو، تمہیں اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہے نا یہ کیا ہے. وہ اس کے کہتے ہیں کہ پھر اس کا رشتہ جنید سے کر دیا جائے. زریاب یہ بات سن لیتا ہے لیکن چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے. اس کا کہتا ہے تم کیا گرمی میں ہر وقت بیٹھی رہتی. کہتی آپ کو اس سے مسئلہ ہے؟ تو پتہ نہیں تم اتنی عجیب کیوں. مطلب وہ جب بھی ملتے ہیں نا دونوں کے دونوں صرف لڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے. پھر ایک دن وہ نا شاپنگ کی صورت میں جانے کی بات ہوتی ہے. کہتی میں ڈرائیونگ کروں. کہتا پلیز تم ڈرائیونگ مت کرنا، تمہاری ڈرائیونگ ہم نے دیکھ لی، کافی خطرناک کرتی ہو، لیکن میں اچھی ڈرائیونگ کر لوں گی. کہتا چلو تم بھی تو اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہو نا تو تمہیں بھی گفٹ لے دوں. کہتی رہنے دیں، جس کو آپ دوسرے گفٹ دے رہے ہیں نا تو اسی کو دیں. اب وہاں پہ رومیہ بھی شاید ہوتی ہے، دیکھ لیتی. کہتی تمہاری کزن کتنی سڑیل سی ہے. کہتا نہیں میری اچھی دوست ہے. رومیہ کو غصہ چڑھتا ہے، تمہاری اچھی دوست. کہتا کیوں، جیسے تم ہو وہ بھی میری دوست ہے. اب موسم بدل جاتا ہے، ظاہر ہے کچھ ماہ گزر جاتے ہیں. رباب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ سارے بہت خوش ہوتے ہیں، ساتھ میں شادی کی تیاریاں بھی ہوتی ہیں. ادھر جو ہوتا ہے نا زبیر اپنی بیوی کو نا کافی مس کرتا ہے، یہ سوچ کے کہ دیکھتا ہے گھر کے حالات کافی برے ہو رہے ہوتے ہیں.
اس کی جو پھوپھو بھی ہوتی ہے نا، پھر اب اس کو سارا گھر خود سنبھالنا پڑتا ہے اور بار بار بڑبڑاتی رہتی ہے، سارے میرے نا عادتیں بگاڑ کے چلی گئی ہے۔ پھر ان کو فون آتا ہے اس کے تائی کے گھر سے نا، اس کی جو کہ کزن ہے بتاتی ہے زبیر بھائی آپ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، تو اس کی پھوپھو جو ہے نا زبیر کافی خوش ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اگلے دن ڈھیر سارے کھلونے ساری چیزیں لے کے نا وہاں پہنچتے ہیں دیکھنے کے لیے اپنے پوتے کو۔ تو شاداب ساری چیزیں دیکھ کے کرتی ہے، لگتا ہے اس بار پھوپھو نے نہیں خریدی۔ زبیر بھی شرمندہ ہو کے بولتا ہے جی ہاں اب سب کچھ میں نے خریدا۔ کہتی اوہ زبیر بھائی میں تو ایسے لگی ہوئی تھی، آپ کو برا لگا؟ کہتا نہیں، میں اپنی سارے کیے ہوئے برے کاموں کا نا مداوع چاہتا ہوں، مجھے اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ مطلب اتنا رو دھو کر آئی ہے میری بیوی، کچھ تو ہونا چاہیے تھا، اب کیا میں اس سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ پھر وہ رباب کے پاس آتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہتا میں مداوع کرنا چاہتا ہوں جو میں نے غلط کیا ہے، دیر نہیں ہوئی ابھی، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ کہتی کیا مطلب گھر تو جانا ہی ہے، میں نے کب کہا ہے کہ نہیں جانا؟ کہتا نہیں، جہاں پہ میرا ٹرانسفر ہے تم اب وہاں چلو گی، اور ساتھ میں ہم امی کو بھی لے کے جائیں گے، اور پھوپھو مان جائیں گی؟ کہتا وہ میری ماں ہے، وہ ضرور جائیں گے، کچھ تھوڑا ایڈجسٹ کر لو، کچھ ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، ایک دن ماں ٹھیک ہو ہی جائے گی، وہ میری ماں ہے، اب تو شاید پوتے کی وجہ سے اور ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ زریاب جو ہے نا، رباب جانے والی ہوتی ہے، رباب کے لیے نا کچھ گفٹ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو اچھے سے ودا کیا جائے۔ تو زریاب کہتا ہے ماں میرا فیصلہ اچھا ہے نا جو میں نے کیا ہے؟ کہتی شکر ہے تمہیں ٹائم پہ عقل آ گئی ہے۔ تب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ادھر نا پورے خاندان میں نا ایک دم سے افواہ پھیلتی ہے کہ یہ شاداب کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، تو وہ سارے نا پریشان ہو ہوتے ہیں۔ یہ ماں بیٹا جب شاپنگ کر کے آتے ہیں نا، تو ساری فیملی والے ممبر ان سے پوچھتے ہیں کہ انسان کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تم زبان سے کیوں پھر گئی؟ کہتی کیوں، کیا ہوا؟ شاداب جو ہے نا اٹھ کے جانے لگتی ہے، لیکن ایک دم سے نا اس کی جو خالہ ہوتی ہے نا اس کو پاس بلاتی ہے، کہتی بیٹا ادھر آؤ۔ کہتی کیا بات ہے بیٹا؟ یہ ڈائمنڈ سیٹ دیکھو۔ کہتی اچھا ہوگا، پہلے ہم سے بات کرو۔ اس کی پھوپھو جو ہوتی ہے نا اب شاداب کی، وہ بولتی ہیں رباب کی ساتھ، میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کوئی اپنی بھتیجے کے ساتھ جو ہے نا ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ رباب اور اس کی بہن شاداب دونوں حیران ہو کے دیکھتی ہیں، یہ ہماری پھوپھو ہی ہیں نا جو ہمارے لیے اچھا بول رہی ہیں، تم نے خود دامن پھیلا کر شادابی کا رشتہ مانگا تھا، اب کیسے یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ سکتی؟ کہتی آپ کو کس نے کہا کہ میں نے رشتہ توڑ دیا ہے؟ سارا خاندان کہہ رہا ہے، خود رومیہ کہہ رہی ہے کہ زریاب نے اسے پرپوز کیا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے ڈانٹتی ہے، دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا نا ایسی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ کہتا سوری ماما مجھے نہیں پتا تھا، میرے تو وہ دوست تھی۔ پھر وہ انگوٹھی نکالتی ہے سیٹ سے، کہتی میں سب کے سامنے دوبارہ منگنی کرتی ہوں۔ تو جب وہ انگوٹھی پہنانے لگتی ہے اس کی خالہ اس کو، شاداب کو، تو شاداب ایک دم سے ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے، جس کو ڈائمنڈ رنگ لے کے دی ہے نا اسی کو جا کے پلائیں۔ زریاب پریشان ہو جاتا ہے، پلیز میں نے اس کو کوئی ڈائمنڈ رنگ نہیں دی، میں نے صرف اس کو ایک پرفیوم گفٹ کیا تھا، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا۔ پھر اس کو اپنی ماں کی بات یاد آتی ہے جو راستے میں اس نے پوچھی تھی کہ تم اس کی طرف مائل کیوں ہوئے تھے رومیہ کی طرف؟ ایتا شاید وہ مجھے بور لگی تھی اور خوبصورت لگی تھی۔ تو اس کی ماں آگے سے اسے پوچھتی ہے خوبصورت تو شاداب بھی تھی، پھر اس کی کس بات نے تمہیں اس کی طرف پلٹنے کے لیے مجبور کیا؟ ایتے ماما بولڈنس اور معصومیت میں فرق ہوتا ہے، جو مجھے پتہ چل گیا تھا۔ اور اس کی ماں بھی خوش ہوتی ہے کہ شکر ہے اس کے بیٹے نے وقت رہتے ہی کوئی عقل مندانہ فیصلہ کر لیا، ورنہ ہمیں کتنے رشتوں سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ شاداب کو بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ مطلب کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ٹوٹتے نہیں۔ زریاب غلط فیصلے سے بچ گیا، زبیر جو ہے اس کو بھی وقت پہ پتہ چل گیا اس کی کیا غلطی تھی، پھوپھو اس کی بھی تھوڑی تو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن وقت ایک ایسا ہی چیز ہے جو سب کچھ کبھی نہ کبھی خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوگی، اس کے کوئی نہیں، نو ایکسٹرا پارٹ، بس یہ چھوٹی سی کہانی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی غلطی یا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے نیچے ضرور پوچھ لیں، اینڈ پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔